والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد الحمد والصلاة نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب چشتی صاحب کی، صاحبزادہ محمد مصدق صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، حضرت صاحب کی بلا کے خلفاء، معزز سامعین، سارے پیر بھائیوں، آج یہ عرس مبارک کی تقریب حضور قبلہ عالم کے خلیفہ اول صوفی محمد اقبال صاحب، ان کے گھر میں یہ تقریب جو ہے یہ انعقاد پذیر ہے۔ یہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا گہرا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ بڑا خلیفہ کی اہمیت پہ لکھا گیا ہے سبحان اللہ کہ اللہ نے زمین پہ آبادی بعد میں بنائی، خلیفہ پہلے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا کوئی اس جملے کو سمجھ لے کہ خلیفہ کی اہمیت کیا ہے، کیا اس لیے کہ اللہ نے کبھی بھی انسانوں کو امیر کے بغیر نہیں چھوڑا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ذرا انی جاعل فی الارض خلیفہ پہ ظاہر ہے کہ لمبی بات ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو آج ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، دور دراز سے پیر بھائی تشریف لائے، صاحب کے عزا و قربہ تشریف لائے، دوست احباب تشریف لائے، یہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے اور اس میں بحث بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، چلا گیا اس دنیا سے، ہمارا اس سے کنیکشن ختم ہو گیا، تو پھر یہ ذکر کا معاملہ اور ان کو بیٹھ کے یاد کرنا، چونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم ذکر اس کا کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ مذکور موجود ہے۔ بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اگر وہی جس کا ذکر ہو رہا ہے اگر وہی موجود نہیں تو ہم ایسا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ، واہ، کیا کہ بہت۔ ایک جگہ ایسے لوگ جھگڑ رہے تھے تو میں بھی وہاں چلا گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، تم قبروں پہ جاتے ہو، تو اس بات پہ اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ اور ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے واہ، کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ یہودیوں سے خطاب ہے تیسرے پارے میں کہ آؤ ان کلمات پہ اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کوئی مشترک بات آپ کے جھگڑے میں سے اگر کوئی نکل سکتی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا جو کہتے تھے کہ مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا ہاں بھائی بات تو یہی ہے، انہا کلا تسمع الموتى، دعا
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. کہنے لگے ہاں ویکھیا نا آپ صاحب نے گل صحیح کی تھی ہے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے کی. میں نے ان سے کہا بھی بات یہ ہے کہ آپ شاید ہماری محفلوں میں تشریف نہیں لاتے ہیں. موت جسم کو آتی ہے روح کو نہیں آتی. واہ کیا کیا. ہم جب ایصال ثواب بھی کرتے ہیں تو روح کو ثواب پیش کرتے ہیں. واہ جسم. ہم جن کو پکار رہے ہیں زندوں کو ہی پکار رہے ہیں مردوں کو نہیں پکار. کیا بات کیا بات کیا کیا سبحان اللہ. اس کے لیے قرآن کریم نے یہ مثال ذہن میں رکھنا. قرآن کریم نے یہ مثال دی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. ہاں یہ قرآن کریم نے بڑا یہ راز کھول کے بیان کیا ہے. ایک تو جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے چلی جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے نا تو اس وقت بھی اس کی روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے. جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے. واہ کیا بات. اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں. جب روح میرے جسم میں ہوتی ہے تو وہ پابند ہے میرے اعضاء کی. بہت اچھا. میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چند جملے عرض کر کے میں نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے. بہت اچھا. جب روح میرے جسم کے اندر ہے تو وہ مجبور ہے اس آنکھ سے دیکھنے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. وہ اس کان سے سننے پر مجبور ہے. اس ہاتھ کے جتنا بھی اس کی رینج ہے وہاں تک محدود ہے. لیکن جو ہی آپ سوتے ہیں آپ کی روح آزاد ہو گئی. اب آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آج یار خواب میں مکہ شریف گیا ہوں. واہ واہ کیا بات کیا بات. کوئی بندہ انکار تو نہیں کر سکتا. میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا. واہ قرآن کریم نے دیکھیے سمجھایا کس لیول پہ آ کے. واہ سبحان اللہ. کہ اگر نیند کی حالت میں تیری روح جسم سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ اس آنکھ سے دیکھنے کی محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پھر وہ اس کان سے سننے کی محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سارے معاملات ہیں جسم کے اندر قید ہونے کے. کیا بات کیا بات. اس لیے وہ جو آدم صاحب اکثر جملہ کہا کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ فیض وفات کے بعد بڑھ اس لیے جاتا ہے کہ روح آزاد ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حضور قبلہ عالم، زندہ آباد، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس روح کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سنبھڑیال نہیں آ سکتی، واہ کیا کہ لاہور نہیں جا سکتی، کیا کہ اسلام آباد نہیں جا کیا کہ. اگر میری روح سونے کے دوران کائنات پھیر آئے تو مان لیتے. کیا بات. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں. کیا بات. سبحان اس اللہ لیے کہ روح کو موت نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ امر ربی ہے نا. سبحان اللہ. قل الروح من امر ربی. اور اللہ کے امر کو موت نہیں. موت نہیں. بے شک بے شک. واہ سبحان اللہ. اب یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے. کچھ ارواح علیین پہ اور کچھ چین میں چلی جاتی ہیں. کچھ جو ہیں وہ قبر کے اوپر رہتی ہیں. کچھ کو اجازت ہوتی ہے جہاں جی چاہے جائیں. واہ 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 واہ. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کن کن کی روحیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں. کیا بات. کچھ تو عرش کے قریب جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے پہلے آسمان کے قریبی لا تفتح لهم ابواب السماء. ان پر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کہتا ہے یہ شہید رزق کھاتے ہیں، فرمایا کہ ہاں اللہ کے عرش کے نیچے ہیں وہ. واہ
اور وہاں سے وہ جنت میں جاتے ہیں پرندے اور وہاں سے رزق کھاتے ہیں. یہ ہر کسی کا معیار علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ذمہ داری علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. بے شک. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کلم وعد اللہ الحسنى، لیکن درجات علیحدہ علیحدہ، درجات علیحدہ علیحدہ. ایک صحابی ہے جو میرے پیغمبر کا رازدار ہے، سبحان اللہ. اس سے ابو بکر بھی پوچھتے ہیں، اس سے عمر بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے متعلق نبی پاک کیا کہا کرتے ہیں. سلمان فارسی بھی پوچھتے ہیں. اس لیے مرید تو سارے ہی ہوتے ہیں، پر رازدار کوئی کوئی ہوتا ہے. یا صاحب قبلہ کے رازدار بیٹھے ہوئے ہیں، خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حذیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید اس صحابی کا نام بھی آپ نے ہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کے رازدار تھے. اللہ. حضرت عمر فاروق جنازہ پڑھانے لگتے تو پوچھتے جنازے میں حذیفہ کھڑے ہیں؟ اگر لوگ کہتے کہ کھڑے ہیں تو پھر آپ جنازہ پڑھاتے. اگر کوئی کہہ دیتا کہ حذیفہ نہیں ہے تو آپ جنازہ نہ پڑھاتے. تو لوگ پوچھتے کہ امیر المومنین اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا حذیفہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رازدار پیغمبر ہے. کیا بات کیا بات کیا کیا کیا. ابو ہریرہ بھی وہ جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے جس میں حذیفہ نہیں. سبحان لیکن راز اسے بتایا جاتا ہے جو راز کی حفاظت کرے. بیٹھ جائے ان بچوں کو پڑھا. آپ نے اپنی ساری زندگی میں ان منافقوں کے نام نہیں بتائے جو رسول اللہ نے ان کو بتائے. اس لیے ہر کسی کو نہ خلیفہ بنایا جاتا ہے. کیا بات کیا کیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. سبحان اور اللہ. رازدار کی بات پہ کوئی تجزیہ بھی نہیں کر سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے. ایک دن تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہو اور صحابہ کا عربوں کا یہ بھائی جیسے آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، رات شاد کیسی گزری، دن کیسے گزرے. تو عربوں کے ہاں کئی فاصبہ کہتے ہیں تم نے صبح کیسے. تو پوچھا صحابہ نے کئی فاصبہ یا حذیفہ، حذیفہ صبح کیسے کی؟ فرمانے لگے کیا صبح کرنی ہے، وضو کے بغیر صلاۃ پڑھی ہے. فتنوں سے محبت کرتا ہوں، حق سے کراہت کرتا ہوں، لیکن وہ رکھتا ہوں جو اللہ بھی نہیں رکھتا. اب اگر کوئی اور بندہ یہ جملے کہتا تو صحابہ تو اس کی گردن اڑا دیتے. یہ میں ہر کسی پہ ایسے ہی نہیں اٹھ کے اعتراض شروع کر دینا. کوئی اٹھے کو غوث پاک کے پہ اعتراض شروع کر دے، کوئی داتا صاحب پہ اعتراض شروع کر دے. بھائی جو اس معیار کا ہے وہ بات. صحابہ پریشان ہیں، جملے چارے جو ہیں نا ان کے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن کسی کی جرت بھی نہیں وہ کہے کہ حذیفہ یہ کیا کہتے ہیں. اتنے میں سرکار مولا علی مشکل کشا فرمایا بڑے پریشان بیٹھے. کہا مولا یہ حذیفہ آج کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ معیار ہوتا ہے رازدار پیغمبر کا. سبحان اللہ. فرمایا کیا کہتا ہے؟ بتایا گیا کہ کہتا ہے وضو کے بغیر صلاۃ پڑھی. اب صلاۃ کا معنی نماز بھی، دعا بھی ہے، درود بھی ہے.
اس کا مولا علی نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ درود پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو فضیلت ہے. درود پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. یہ ذرا اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. ابلیس کئی دفعہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا یار تم ٹردیاں پھردیاں درود نہ پڑھ، تیرا وضو نہیں، وہ تمہیں دور رکھے گا اس سے. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان صاحب نے اس کا بڑی خوبصورت اس کی شرح کی ہے. یہ جو مولا علی سرکار کا جملہ ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ کوئی بندہ بے وضو درود پڑھ سکتا ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اگر کوئی گندا بندہ سمندر میں چھلانگ لگائے تو وہ انسان تو پاک ہو جاتا ہے، سمندر پلید نہیں ہوتا. کیا بات اگر گندا بندہ سمندر میں چھلانگ لگائے تو بندہ پاک ہو جائے گا، سمندر پلید نہیں ہوتا. بے شک. اور اگر کوئی پاک نہائے تو وہ اور پاک ہو جائے گا. اس لیے فضیلت ہے وضو کی، ایسے اس کو عادت نہ بنانا. لیکن اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو چلتے پھرتے درود پڑھا، اس شیطانی وسوسے کو جھٹک دینا. وہ مقربین ہیں جن کے لیے وہ حکم ہے، میرے تمہارے لیے نہیں ہے. مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں، اگر اس نے وضو کے بغیر درود پڑھ لیا ٹھیک ہے. اس نے کہا مولا یہ دوسرا جملہ نہیں سنا؟ کہتا ہے فتنوں سے محبت کرتا ہوں. اب صحابہ کی تو ساری زندگی فتنے ختم کرنے میں لگی تھی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. بھائی قتال بھی اسی لیے ہے کہ فتنہ ختم کر دیا جائے، جہاد بھی اسی لیے ہے کہ فتنہ ختم کر دیا. مولا علی سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا حذیفہ نے سچ کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد فتنہ ہے. کیا زیادہ انسان اس فتنے سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ حذیفہ کہہ اپنے کو رہا تھا، بتا تمہیں رہا تھا. کیا صبح کرنی ہے؟ دن رات فتنوں سے محبت کرتے ہیں، کیا صبح کرنی ہے؟ مولا یہ تیسری بات جو کرتا ہے، کہتا ہے حق سے کراہت کرتا ہوں. مولا علی پھر مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی سچ کہا. اس کائنات کا سب سے بڑا حق تو موت ہے، تو موت سے کراہت نہیں کرتے. باتیں کرنا تو اور ہے نا. حذیفہ تمہیں جو بتا رہا ہے وہ سچ بتا رہا ہے، رازدار پیغمبر ہے. اب حذیفہ کی باتوں کی تشریح کے لیے بھی تو مولا علی کی بے شک بے شک. سبحان آج ہر کوئی اٹھ کے صحابہ پہ بات شروع کر دیتا ہے. کہا حضور یہ چوتھی بات جو کر رہا ہے کہ وہ رکھتا ہوں جو اللہ بھی نہیں رکھتا. فرمایا یہ بھی سچ کہتا. لم یلد ولم یولد. اللہ بیوی بچے نہیں رکھتا، یہ بیوی بچے رکھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. سبحان اللہ. اس لیے رازدار اسے بنایا جاتا ہے جو راز کو سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس راز کی حفاظت بھی کرتا ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پہ جن منافقین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کی کوشش کی تھی اور سرکار کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت حضرت حذیفہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہاں. اور پھر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے
سرکار کو جان بوجھ کے کہا کہ اس راستے سے آئیں، اور آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے حملے کے لیے۔ جناب عمار یاسر تھے ساتھ، جناب حذیفہ تھے۔ بجلی چمکی، اب وہ سواریاں لے کے بھاگے۔ میرے آقا نے فرمایا حذیفہ پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں تو پہچان لیں لیکن بندوں کو نہیں پہچان سکا۔ تو ان 12 منافقوں کے نام نبی پاک نے حذیفہ کو بتائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور باقی صحابہ اس بات کا خیال رکھتے تھے، اور ایسے ہی نہیں حضرت حذیفہ آگے شور کیا کرتے تھے کہ منو پتہ ہے کیڑا کیڑا منافق ہے، نہیں، ساری زندگی کسی کو بتایا نہیں۔ بڑا کوئی زور لگاتا تو اتنا بتا دیتے کہ اب 7 مر گئے ہیں، اب 8 مر گئے ہیں، 4 باقی رہ گئے ہیں، 3 رہ گئے، اتنی بات بتا دیتے۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اس کے لیے میں نے شاید پہلے بھی کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ ویسے تو خلیفہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اصل کی عدم موجودگی میں خلیفہ کام کرے گا، یا اصل اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی عدم موجودگی میں پھر وہ بیٹھے گا۔ تو اللہ تو نہ غیر حاضر ہوتا ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، کیا بات، واہ، تو اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے تو نہ غیر حاضر ہی ہونا ہے، نہ اس کو موت آنی ہے، بے شک، تو اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ بڑھیا جواب اس کا ہمارے مفسرین نے لکھا ہے سبحان اللہ، کہ خلیفہ کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، خلیفہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خلیفہ کی اہمیت ہوتی ہے کہ اصل جب پردہ کر جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پچھلوں کو خلیفے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں بھی یہ کام کیا، یہ کر کے دکھایا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور اس سے اگلے سال پہلا حج تھا جو اسلامی مملکت کے انڈر ہونا تھا۔ حج پہلے بھی ہوتا تھا، مکے کے مشرک حج کرتے تھے اور وہ حج چھوڑتے نہیں تھے، لیکن یہ وہ پہلا حج تھا جس حج میں امیر مسلمانوں نے ہونا تھا۔ یہ میں اپنے نوجوان بچوں کے نالج کے لیے بھی عرض کر دوں، لیکن اس میں ایک بات تھی کہ یہ حج مسلمانوں نے بھی کرنا تھا اور مشرکوں نے بھی کرنا تھا، سب نے آنا تھا، لیکن ظاہر مکہ فتح ہو گیا تھا، اب سلطنت اسلامی تھی اور امیر حج کسی مسلمان نے ہونا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں شرکت نہیں کی۔ یہ جو اسلامی تاریخ کا پہلا حج ہوا ہے، اس حج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ اس میں امیر حج حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا، اپنی موجودگی میں امیر بنایا، اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج کے طور پہ گئے، خطبہ دیا۔ اب صحابہ کو یہ بتایا گیا کہ جس کو میں نے امیر بنایا ہے اب اس کی ایسے ہی اتباع کرنی ہے جیسے نبی کی کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، بس پیغمبر نے امیر بنا دیا۔ صوفی اقبال صاحب کو مریدوں نے خلیفہ نہیں بنایا، شیخ نے بنایا۔ بے شک، کوئی ووٹوں سے نہیں بنے، لیکن ادب احترام میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، یہ پہلے 2 رکوع جا کے آپ بھی گھر میں پڑھ لیں، کچھ تھوڑی سی تکلیف کر لیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اللہ اکبر، یہ مشرکین پلید ہیں، ان کو اب
حرم کے قریب نہیں آنے دیں، اور ساتھ 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے میں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو مشرکوں کو۔ یہ سورہ توبہ کے پہلے رکوع ہے۔ اب یہ آیات نازل ہو گئی، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، سرکار نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ آیات دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے مشرکین سے کہو کہ آئندہ سال تم نے حرم کے قریب نہیں آنا۔ میں نے ویسے حج کے موقع پہ بھی وہاں کچھ دوسرے دوست تھے جو کہا کرتے ہیں کہ یہ بریلوی تو مشرک ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ خدا کا خوف کھائیں، مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنے بھی آپ کو حرم میں نظر آتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرمین شریف ہیں دونوں جگہ پہ، باہر سے وہ سڑکیں علیحدہ ہو جاتی ہیں کافروں اور مشرکوں کے لیے۔ تو ایک ہے بات کہ کافر اور مشرک تو نہیں آ سکتا، لیکن منافق آ سکتا ہے۔ ہاں تم اپنی فکر کرو، کیا بات، ہمارے اوپر منافقت کا تو الزام نہیں، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، ہمیں تو مشرک ہی کہتے ہو۔ سبحان اللہ، ہاں تو مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان مولا علی سرکار مینا کے مقام پہ پہنچے۔ میں صرف سے ادب آپ کو، یہ واقعہ ادب آپ کو بتانا مقصود ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، بڑا خوبصورت سوال، کہا علی اب تمہیں امیر بنا دیا گیا؟ کہا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، میں سفیر ہوں۔ کیا بات، کیا بات، آپ کو امارت سے معذور نہیں کیا گیا، اس قافلے کے امیر آپ ہی ہیں، لیکن نبی کا سفیر میں ہوں۔ اب چونکہ اگر آپ یہ اعلان کرتے تو مشرکوں نے کہنا تھا کہ نہیں، نبی کے خاندان کا کوئی بندہ آ کے اس معاہدے کو توڑے، تو اس لیے امیر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، سفیر خاندان کے باہر نہیں بن سکتا۔ واپسی پہ بھی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے دیکھو ابو بکر کو امیر تو بنایا اور بعد میں علی کو بھیج دیا، اور علی نے جا کے یہ سورہ توبہ کی آیات مشرکوں کے سامنے تلاوت کی اور ان سے معاہدہ توڑا، باقی جو بھی معاہدے کرنے تھے وہ کیے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو صرف امیر ہی نہیں، میرا یار غار، تو میرا یار غار، سبحان اللہ۔ اس لیے جس کو نبی نے امیر بنا دیا اس کی پھر علی نے بھی حیا، پھر اعتراض نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سوچ سمجھ کر ہی ظاہر ہے بڑے جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ خوش قسمتی ہے حضرت صاحب قبلہ کی مبارک روح، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ روح موجود ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ ان کے یہ محفل چونکہ خاص ہوتی ہے، یہاں محفل نہیں ہوتی، بے شک ہے، بے شک ہے، ہاں اس میں باتیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے نامے پارے سے یہ جو 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اچھا ایک بات میں اور پھر کہیں بھول نہ جاؤں، حمد اور مدح، بھئی ہم نے آج اپنے شیخ کی مدح میں چند جملے کہہ رہے بے ہیں، شک بے شک ایسے، بے شک ایسے، حمد اللہ کی ہوتی ہے بے شک اور مدح اس کے بندوں کی ہوتی ہے۔ بے شک، حمد کا آپ معنی کر لیتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پھر کافی دیر بعد سمجھ آئی کہ تعریف تو اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ بھئی اگر آپ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا نٹوریس، فیمس بھی ہوتا ہے نٹوریس بھی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں بے شک، تعریف تو ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ نہیں، سبحان اللہ عما یصفون، اور پھر یہ ڈیفینیشن کی گئی کہ وہ تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے لکھا تمام خوبیاں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔
تمام کمالات، یہ بڑا اہم موضوع ہے، تمام کمالات جو ہیں وہ اللہ کے لیے، تو پھر ہم اس کے بندوں کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، آصف بن برخیہ کی کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ صحابہ کی کیوں کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا فرق سمجھیں۔ حمد وہ تمام کمالات جس کے ہیں اس کو اختیار بھی ہے۔ کیا بہت اچھا، اللہ کے کمالات ہیں، اس کے تو اللہ کو ان کمالات پہ اختیار بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس پہ خاص اختیار نہیں ہے۔ وہ قادر ہے تو قدرت پہ اختیار رکھتا ہے۔ بے شک، میں اگر کسی بات پہ قادر ہوں تو اس کی عطا سے ہوں۔ وہ علیم ہے تو علم پہ اختیار رکھتا ہے۔ میرے پاس اگر علم ہے تو اس کی عطا ہے، میرا اختیار نہیں۔ تو جس کا اختیار ہو اس کی حمد ہوتی ہے، جس میں کمال بغیر اختیار کے ہو اس کی مدح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اس کی مدح ہوتی ہے۔ بس یہی سے یہ دونوں گروہ تشکیل پاتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دونوں گروہ اسی مقام سے تشکیل پاتے ہیں، جو اپنے کمالات کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم بن جاتے ہیں، انعام یافتہ ہوتے ہیں، اس کے ولی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو اختیارات سمجھتے ہیں کہ ہمارے کمال ہمارے اختیار میں ہے، وہ زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی بندہ دم کرا کے تعویذ کرا کے لے جاتا تھا اور آ کے کہتا کہ مجھے شفا ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، تو وہ کہتے اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ بے شک ہے، بے شک ہے۔ اس لیے اس بات، یہ لائن جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا۔ جس انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں مجھے اختیار نہیں، اسی کو پھر اختیار دیا جاتا ہے کہ تم انسان بناؤ۔ واہ 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 واہ، اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، قادر نے قادر کو قادر بنایا۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، بس پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ رہنمائی فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ کیا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی رہنمائی فرمائی کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا۔ اس لیے ہر وہ شخص فساد پیدا کرتا ہے جو کمالات کو اپنے اختیار میں سمجھتا ہے۔ یہ لفظ ولایت جو ہے نا، ولی جسے آپ کہتے ہیں، اس کی بنیادی 3 معنی ہیں۔ مفردات القرآن میں امام راغب نے اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ ایک ولایت کا معنی، میں نے جو پہلے جملہ کہا تھا نا کہ پھر اس کو اختیار دیا جاتا، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، کہیں اوپر سے بات نہ چلی جائے۔
ایک اس کا معنی ہے محبت، ولی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ولی سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا معنی، چونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے، دوسرا معنی اس کا لکھا گیا ہے قرب۔ ولی ولایت کا معنی قرب ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو کسی کو۔ جب وہ قرب نصیب ہوتا ہے تو پھر ولایت کا معنی حاکم ہوتا ہے۔ پھر ولایت کا معنی حاکم ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بات کہی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو پڑھتے رہو کلمے، نمازیں پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، اگر تم نے میرے نبی کا حکم نہیں مانا تو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ولایت کے معاملے میں یہ کہوں کہ میری مرضی ہے میں مانوں یا نہ مانوں۔ جب ولایت مقام قرب پہ پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر حاکم کے درجے پہ اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر وہ قاری صاحب کو پتہ ہے، مشہور حدیث ہے، سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، وہ حکم کیوں ضروری ہے؟ یتقرب الی عبدی من نوافل۔ اب وہ اللہ کے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ اس حدیث پہ کسی کا اعتراض بھی نہیں، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں، سارے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور آخری جملہ تو ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہم اللہ کے ولیوں کو ایسے تو نہیں کہتے کہ ہمارے گھروں میں قدم لگ جائیں۔ سرکار نے فرمایا پھر وہ اللہ کے قدموں سے چلتا ہے۔ اب کسی کی کیا ضرورت ہو کہے کہ میں اللہ کے ولی کا حکم نہ مانوں۔ یہ 3 درجے ہیں ولایت کے، یہ بھی پھر ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا۔ میں نے وہ آپ کو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تکبر نہیں رہتا، عاجزی آ جاتی ہے، کانپ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے۔ جسم نہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہوگا تو تمہاری آنکھ بھی صحیح ہوگی، تمہارے کان بھی صحیح ہوں، تمہارے ہاتھ بھی صحیح ہوں، تمہارے پاؤں بھی صحیح ہوں۔ لیکن اگر یہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پھر تمہارا سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ اسی کو فنا فی شیخ کہتے ہیں کہ جیسے شیخ کے سامنے رہنا ویسے ہی بعد میں بھی رہنا، تاکہ شیخ کا تصور دل میں رہے اور روح پاک رہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ نہیں ہے کہ گئے پیران کو نظر نہیں آئی دیدے چلو جی کام مکا، وہ رستے دیکھ پکا لئی سی کیوں دی پیٹی دے چھڑی جی، نہیں یہ مقصد نہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی آیات ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اضافہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے 4 فٹ کا تھا تو اب 6 فٹ کا ہو گیا، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، شک نہیں رہتا، یقین کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور آیت ختم کس بات پہ ہو رہی ہے؟ علی ربہم یتوکلون۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو توکل صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔
شریف یا علی آستانہ علی ننگ شریف زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا توکل کسی اور پہ ہے اس کو کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دل کانپے ایمان میں اضافہ ہو، اس کی ایک ہی نشانی ہے، اس کو اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، عقل کی، علم کی، مہارتیں دی ہیں، وہ ساری استعمال کرنی ہیں، لیکن نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑ۔ بے شک نتیجہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کشتی بنا سکتا ہوں، میں کشتی بنا سکتا ہوں، سامنے دریا آ گیا، میرے اختیار میں کشتی بنانا ہے، اس نے ڈوبنا ہے یا کنارے لگنا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کشتی کے بغیر چھلانگ لگا دیں، جو کشتی کے بغیر چھلانگ لگائے گا وہ خودکشی کرے گا، اور جو کشتی میں ڈوب جائے گا وہ شہید کہلائے گا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اب اس بات کی، اگر قرآن کی اس بات کی کسی کو سمجھ آ جائے کہ جو وسیلہ اختیار کر کے مرے وہی شہید ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے تو پیغمبر نے نہیں کہہ دیا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت و شان اولیاء زندہ باد، سبحان اللہ۔ کیا کہنے تو بڑا سخت ہے، واہ کیا بات، جو اپنے امیر کی اطاعت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ واہ اس کو مذاق نہ سمجھنا کہ میں اپنی مرضی کروں۔ سرکار نے بھی کشتی کی مثال دی، کشتی میں بیٹھ کر اگر کوئی شہید ہو جائے، دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہے، ڈائریکٹ چھلانگ لگائے گا تو مرے گا تو خودکشی ہے، حرام کی موت ہے۔ بس اللہ فرماتا ہے وسیلہ اختیار کر۔ کیا بات، بہت خوب، ہاں، سبحان اللہ۔ کشتی نے بھنور میں پھنسنا ہے یا اس نے کنارے لگنا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ بے شک لیکن پھر وہی دونوں لوگوں کی جو لائن ہے وہ میں ڈرا کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کشتی کنارے لگ جائے تو زور بازو کی باتیں آتی ہیں، کامیابی مل جائے تو زور بازو کی باتیں، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیا انسان ہے، بھنور میں پھنس جائیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہی اللہ کشتی کنارے لگا دے تو کہتے ہیں زور بازو۔ استغفر اللہ، محنت ہی بڑی کی ہے، ساری ساری رات جاگتا رہا۔ فرمایا نہیں، ہائے ہائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزارتے ہیں وہ سجدے میں اور قیام میں، محنت کرتے ہیں، لیکن سحری کے وقت یہ نہیں کہتے کہ ہم نے محنت کی ہے، سحری کے وقت کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مولا یہ جو وضو بھی کیا ہے وہ تیری مدد سے کیا، اگر قیام کیا ہے تو تیری مدد سے کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تفسیر یہ بھی لکھی گئی، اس کی جو 30-32 تفسیریں مفسرین نے لکھی ہیں اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نعبدو کے ساتھ نستعین کیوں آیا،
اس لیے کہ کبھی کبھی انسانی ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں نے عبادت کی. اگر یہ شیطانی وسوسہ آئے تو ساتھ ہی نستعین کہے کہ مولا جو عبادت کی ہے تیری مدد سے کی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تاکہ اس شیطانی وسوسے کو جھٹک دیا جائے. اسی لیے میرے حضرت صاحب قبلہ نے ساری زندگی بندے نہیں چھوڑے کہ جاؤ لوگوں کو کرامتیں بتاؤ. کاروبار نہیں بنایا. کیوں بلا؟ اس لیے کہ توکل اللہ پہ تھا. بے شک بے شک بے شک. جن کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے وہ پھر انسانی سہارے نہیں لیتے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، یقین کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ توکل اللہ پہ کرتے ہیں. اب یہاں وہ انسان جو کنارے پہ پہنچ کے کہتے ہیں مولا، اور بور میں تو سارے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو کنارے پہنچ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری مدد سے پہنچا ہوں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی انعام یافتہ ہوتے ہیں. بے شک بے اس شک لیے کہ وہ اپنے کمال کو اپنا اختیار نہیں سمجھتے. بے شک بے شک. اگلی دو نشانیاں، یہ تین نشانیاں ذہن میں رکھنی. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو ہولا نہیں سمجھتے. کوئی نہیں گال کڑی ٹھہر کے پڑھنا، یہ نماز کو ہلکا سمجھنا، اہمیت نہ دینا. استغفر اللہ. پورا اہتمام کرنا نماز. یہ دونوں چیزیں مفسرین نے لکھی کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور پڑھ کے جب مسجد سے نکلنا تو پھر جس کام پہ جانا اس نماز کو قائم رکھنا. اب دکان پہ بیٹھا ہے نا تو ملاوٹ والی چیزیں نہ بیچے، نماز کو قائم رکھے. اب جھوٹ نہ بولے، نماز کو قائم رکھے. یہ ہے کیا؟ اب کسی سے بدعہدی نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، نماز کو قائم رکھے. صبح گھر سے جب نکلیں تو آپ کے گھر کا شیڈول ہونا چاہیے پورے دن کا کہ میں نے ظہر کہاں پڑھنی ہے، عصر کہاں پڑھنی ہے. اس لیے کہ یہ کم از کم ہے، اور وہ اہتمام آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو بھی نظر آنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا اہتمام کیا ہوتا ہے تو میرے حضرت صاحب قبلہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لیجیے. ہر وضو کے ساتھ کنگھی کرتے ہوئے دیکھیں، پھر خوشبو لگا کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش رکھا. اس کو اہتمام کہتے ہیں. ہم نے کسی شادی پہ جانا ہونا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بھائی اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی، بالکل. اس کے لیے پورا اہتمام. توکل اللہ پہ جو کرتے ہیں وہ نماز کو چھوٹا نہیں سمجھتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بے شک. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، بات پھر وہی جہاں سے شروع ہوئی، جو اللہ نے دیا ہے، رزق دیا ہے تو وہ خرچ کرو، وقت دیا ہے تو وہ خرچ کرو، علم دیا ہے تو وہ خرچ کرو. کسی کی دلجوئی کر سکتے ہو، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى. ایک میٹھے بول سے کسی کا دل خوش کر سکتے ہو. جو اللہ نے دیا ہے کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے. یہاں مجھے
سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بڑا کمال کا، غسل فرما رہے تھے، ابھی ایک تہبت باندھا ہے اور قمیض ابھی پہننی ہے، کپڑے پورے نہیں پہنے، تو غلام کو آواز دی کہ میرا فلاں جو سب سے بہترین لباس ہے وہ فلاں بندے کو دے آؤ، اس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا امام آپ کپڑے پہن لیں، باہر آ جائیں غسل خانے سے۔ فرمایا نہیں، نیکی کا خیال جب دل میں آتا ہے تو مہمان ہوتا ہے۔ نیکی کا خیال جب دل میں آتا ہے تو مہمان ہوتا ہے، اور اگر مہمان کی عزت نہ کی جائے تو وہ اس گھر میں واپس نہیں آتا۔ اگر مہمان کا احترام نہ کیا جائے تو پھر وہ اس گھر واپس نہیں آتا۔ اس لیے نیکی کا خیال جب آئے کر گزرو، مہمان کی توہین نہ کرو۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کی عطا ہے، پھر آپ نہ کسی کو احسان جتلائیں گے، نہ کسی کا دل دکھائیں گے، نہ کسی پہ ظلم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کے ہاں میرا دیا ہوا ہے نا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر، ثواب تجھے دوں گا۔ سبحان اللہ، دیا بھی اسی تو اپنا نہیں کر رہا، بالکل دیا بھی خرچ اللہ کا کر رہا ہے، لیکن الٹا ثواب پھر تجھے دوں گا۔ اچھا، کبھی شاید آپ نے غور نہیں کیا، قرآن شروع بھی یہاں سے ہی ہوا تھا۔ آج کل لوگ بڑا یہ سوال پوچھتے ہیں جی ہدایت نہیں ہدایت نہیں، بھائی تین ہی باتیں تھی وہاں پہ، ہدی للمتقین کے آگے کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن تو شروع ہی اس بات سے ہوا تھا، ہدایت ملنی ہی اسے ہے جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا اور نماز کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ اور اگلے جملے نے تو حد کر دی۔ پہلی آیت میں نے کہاں سے شروع کی؟ انما المؤمنون الذین، یا ایھا الذین آمنوا اکثر آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کیا جملہ اللہ نے فرمایا جو توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، یہ ہیں حق والے مومن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب صرف مومن نہیں کہا، حق والے کیا اولئک ھم المؤمنون حقا، واہ کیا بات، درجہ بتایا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان والے تو بڑے ہوں گے، کیا بات، لیکن حق والے وہ ہیں جو یہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ آئی؟ لہم درجات عند ربہم۔ بے شک بے شک، وہ ایک سوال میں نے اٹھایا تھا کہ پھر بندوں کی مدح کیوں کرتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے اس لیے کر رہے ہو کہ ان کو درجے اللہ نے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان، کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ اس کے ولی کا ذکر کریں۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ میں نے جب سے سرکار کا وہ فرمان پڑھا ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی حضرت صاحب کا ذکر نہ کرے، اولاد نہ کرے، مریدین نہ کریں، کوئی بھی نہ کرے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی۔ واہ واہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے صالحین گزرنے ہیں، ہر نمازی کا سلام ان تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت کیا۔ میں ادھر بیٹھا، شاہ صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے
کہ وہ بوجھ جو آسمانوں نے زمینوں نے نہیں اٹھایا وہ انسان اٹھائے پھر رہا ہے. یہاں اللہ نے کوئی ستائش نہیں کی، کوئی شابش نہیں دی. فرمایا ظلوماً جہولا، ظالم نہیں، ظلم. سب سے بڑا ظالم تھا جس نے یہ عہدہ اٹھایا. جاہل نہیں، جہول. سب سے بڑا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ شابش دیتا کہ بھائی جو بوجھ آسمانوں نے نہیں اٹھایا، جو زمین نے نہیں اٹھایا، جو پہاڑوں نے نہیں اٹھایا، بھائی دیکھو بڑی بات ہے جی انسان نے اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا یہ تو بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. وہ آسمان زمین پہاڑ تو سارے گھبرا گئے، معذرت کر لی مولا ہم نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتے. اور تو کیا سمجھتا رہا کہ یہ بے جان ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی ستائش نہیں کی. یہاں مفسرین نے لکھا ہے وہ امانت ہی ارادے کی. اگر تمہیں ارادہ دوں گا تو ارادہ کہاں استعمال کرو گے؟ اس کو اللہ کی عطا سمجھو گے یا اپنا اختیار سمجھو گے؟ کیا بات، بہت اچھا. اسی لیے تو ہم مرید ہوتے ہیں نا. مرید اللہ کی صفت ہے، ارادہ کرنے والا. مرید کو چھوٹا مقام ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وہ بہت بڑا ظالم تھا. تو یہاں جنس انسانی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی انسان تو انبیاء کرام بھی ہیں، نبی سارے انسانوں میں سے آئے، فرشتوں اور جنوں میں سے نہیں آئے. یہ جملہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ انبیاء کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی ایک جنس تھی انسانوں کی جن کو اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہا ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے جاہل ہیں. اگر اس تاج کی اہمیت کو سمجھتے نہیں تھے تو پہن کیوں لیا تھا؟ اگر نبھا نہیں سکتے تھے تو کیوں اٹھا لیا تھا؟ تم سے تو وہ جمادات بہتر ہیں جن کو پتا تھا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. اگر تم نے اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی ہی کرنی تھی تو کیا ضرورت پڑی تھی یہ تاج پہننے کی؟ اس لیے یہ کوئی شرف والی بات نہیں. اگر عہد میں لیں گے تو پھر اور چیز ہے، جنس میں نے یہ بات درج کی ہے. اور اگر عمومی سطح پہ اس کا عام انسانوں کے لیے معنی لیں گے تو پھر اور ہوگا. لہم درجات عند ربہم. اللہ کے ان کے رب کے نزدیک ان کے درجے ہیں ومغفرۃ اور بخشش ہے. میں نے 40ویں میں صاحب کے 40ویں میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جاہلوں والی بات نہیں کرنی. وہ دیکھو جی انہوں نے پڑھائی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ جاہلوں والی بات. اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ تو میں استغفار کرتا ہوں دن میں. اللہ اکبر. اللہ تم کون ہوتے ہو کہ نہ کہو کہ ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک روایت میں 100 دفعہ ہے، ایک میں 70 مرتبہ ہے. اور جنت البقیع میں سرکار کیا کہتے تھے؟ صحابہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے تھے. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. واہ کیا بات. اللہ اعزاز میں پہلے فرمایا نا کہ ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک درجے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ان کے لیے مغفرت کا عہدہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. اور آخری جملہ وَرِزْقٌ کریم. پھر ہم انہیں عزت والا رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو کسی کا محتاج نہیں رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں، حضور صاحب دادا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے حضرت صاحب کے 10ویں میں بھی یہ بات کہی تھی
کہ کیا قرآن پہ عمل کرنے والے یہ ہمارے بڑے بزرگ، کہ دادا مرشد سرکار نے وصیت بھی کی تو کیا کی؟ اگر کبھی زندگی میں مجبور ہو جائیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو دعا کرنا تیرا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر پڑے، جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پھیلایا گیا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اور یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کو رزق دیتے، فرمایا عزت والا رزق۔ واہ، بے شک بے شک۔ اب وہ جو عزت والا رزق ان کو دیتے ہیں، اس کو قرآن کریم پھر کہتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ شرط یہ ہے کہ زندگی ہجرت والی گزارے، سبحان اللہ، ہجرت کرے۔ ہجرت اس جسم کے لیے نہیں، مقصد کے لیے۔ سبحان اللہ، ہجرت مقصد کے لیے کرے۔ بہن بھائیوں کو بھی اگر کسی موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہن بھائی آ گئے تھے، یا ہمیں رکھ لے یا اللہ کو رکھ لے، اللہ، پھر یہ مقصد کے لیے تو بہن بھائی بھی چھوڑنے پڑتے، مقصد کے لیے تو پھر ماں باپ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہجرت کرے انسان، اللہ کے لیے زندگی گزارے۔ میرے اللہ نے فرمایا پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ثم قتلوا او ماتوا، کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوا ہے یا بستر مرگ پہ ہی اس کو موت آ گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق حسن کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب عزت والا رزق کسی کو ملتا ہے تو پھر وہ لنگر بند نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رزق کریم جب ملتا ہے نا وہ بند نہیں ہوتا۔ پھر اقبال صاحب نے بھی خوشی سے وہ لنگر کھلایا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اپریل تک 13-14 اپریل کو روزہ ہے، اپریل کے پہلے سوموار تک کوئی پیر شریف خالی نہیں ہے جس پیر شریف کو حضرت صاحب کا عرس نہیں۔ سبحان سبحان کیوں؟ لہم درجات عند ربہم، بے شک، ان کے رب کے ہاں ان کے درجے بے شک بے شک۔ مغفرت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے رزق کریم، عزت والا رزق۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔